Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ جسمانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نعمت عقل۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل نہ دے، اگرچہ وہ دکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت ہو، حسین جمیل ہو، اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی اس کو پاگل ہی کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے حضرات ہیں اور جتنے بھی شعبے جات ہیں، ہر شعبے والے نے اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں کو عقل مند بتلایا ہے۔ ہر شعبے کے یہاں پر اپنے اعتبار سے عقل مند لوگ الگ الگ ہیں، لیکن جو فائنل جو حکم ہے قرآن اور حدیث نے جو عقل مند جس کو بتلایا ہے، وہی بات سچی اور پکی بات ہے۔ جیسے سائنسداں ہیں، سائنسدانوں کے یہاں پر عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ تحقیقات کرتا ہے، تحقیقات میں جو سب سے اوپر چلا گیا، تو ان کے نظر میں وہ اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بتلایا، جس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے تمام اعمال لائے جائیں گے، چھوٹے بڑے تمام چیزیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اتنے چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور اتنی چیزیں نامہ اعمال کے اندر آ گئی ہے۔ تو بتلایا، سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ آدمی جس جگہ پر بھی بیٹھتا ہے تو وہاں پر اس کے بدن سے کچھ شعاعیں، کچھ چیزیں انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور کئی وقت تک وہ فضا کے اندر گردش کرتی ہے، فضا کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ تو مشنریز کے ذریعے سے اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تحقیق اپنی یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اسلام کی چیزیں بتائی جا رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات کہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عنقریب ان چیزوں کو بھی لوگوں کو سنائیں گے۔ اذان جو دی گئی تھی اس کو بھی سنائیں گے اور خطبات کو بھی سنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو چیزیں فضاؤں کے اندر ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں مشنریز کے ذریعے سے اس کو بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ان کے یہاں پر تو یہ عقل مند ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب آدمی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اور ایک منی کا قطرہ جو ایک چھوٹی سی جگہ میں ٹھہر جا رہا ہے، تو اس کے اندر سائنسدان لکھتے ہیں کہ 40 کروڑ جرثومے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور 40 کروڑ جرثومے جب اگر وہ پورے کے پورے چلے جائے تو اتنے بچے دنیا کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایسے چیزیں تیار کر دی ہے کہ وہ تمام کے تمام جرثومے جو ملین کی شکل میں ہیں وہ ختم ہو کر کے ایک ہی جرثومہ مادہ رحم کے اندر پہنچ جاتا ہے اور وہ بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسانی شکل دے کر کے دنیا کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو آدمی تو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے، تو کون سی ذات ہے کہ جس نے اتنے 40 کروڑ جرثوموں کے اندر ایک ہی جرثومے کو باقی رکھا اور باقی تمام جرثوموں کو ختم کر دیا؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جب انسانی شکل انسان کی تھی نہیں بلکہ ایک جرثومے کی شکل میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہاں پر بھی مدد فرمائی، اور وہ اللہ ہی کی مدد کے ذریعے سے مادہ رحم کے اندر پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو لڑکے کی شکل دے کر کے یا لڑکی کی شکل دے کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ تو ان کے یہاں پر تو یہ لوگ عقل مند ہیں۔ تاجرین کے یہاں پر جو تجارت کرتے ہیں اور تجارت پہ ان کو بہت زیادہ عبور حاصل ہے، اور ان کی کمپنیاں اور ان کی دکانیں، ان کے سامان بہت زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں، تو ان کی نظر میں تو وہ جو ہے آدمی عقل مند ہے۔
لیکن قرآن حدیث کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ تو قرآن کی آیت کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمینی مخلوق اور آسمانی مخلوق، زمین میں اور آسمان میں غور فکر کرے اور اللہ کی مخلوق میں غور فکر کر کے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے تو وہ آدمی عقل مند ہے، اولو الالباب، کہ جو اللہ کو یاد کرنے والا بن گیا، اس نے تمام چیزوں پر غور فکر کیا اور پھر اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کا ذاکر بن گیا، اللہ کو یاد کرنے والا بن گیا، تو بتلایا کہ وہ آدمی عقل مند ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ زمین آسمان اور مخلوقات میں غور فکر کر کے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، مرنے کے بعد۔ تو عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے انجام سے غافل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے فیوچر پر، اپنے مستقبل پر نظر کرتا ہے، اور ایمان والوں کا جو فیوچر ہے، ایمان والوں کا جو مستقبل ہے وہ آخرت ہے، آخرت ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اگرچہ آدمی اس میں 60 سال 70 سال کی زندگی گزار رہا ہے، اور فرشتہ جب اس سے پوچھے گا کہ تو بتا کہ دنیا کے اندر تو کتنا زندہ رہا، کتنی زندگی تو نے گزار کر کے آیا ہے، تو مرنے والا یہ کہے گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں دنیا میں 1 ساعت یا 1 دن اتنا ہی ٹھہر کر کے آیا ہوں۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک لمحے کی جیسی زندگی ہے، ایک لمحے کی جیسی۔ تو یہ جو زمان ہے ایک وقت ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آدمی جو اعمال کرتا ہے، وہ عمل عالم مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسی شکل دے دے گے، اس کے سامنے آئیں گے۔ کیسی شکل؟ جیسے حدیث کے اندر ہم رمضان کے مہینے میں حدیث سنتے ہیں کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، جیسے ڈھال ہوتی ہے، روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھال کی شکل دے دے گے، ایسے ہی انسان دنیا میں جو نیک عمل کرے گا وہ شکلوں کے اندر آ جائے گے، اور پھر آدمی اس کو دیکھ کر کے اپنے اعمال کو محسوس کرے گا۔ تو عمل پر بدلہ ملنا یہ بھی اللہ کا ایک فضل اور کرم ہے۔ کیسی ہے اس کو مثال دیتے اللہ والے کہ خزائن الحدیث کے اندر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ دیکھو کوئی باپ اپنے بچے کو کسی کاغذ پر اس کو کوئی پیغام لکھنے کو لگا رہا ہے، اور اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے، باپ بھی اس قلم کو پکڑا ہوا ہے جو قلم کو بچہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ ایک خط لکھتا ہے، ایک تحریر لکھتا ہے، اور اس تحریر کو اور اس خط کو لکھنے کے بعد باپ اس سے کہتا ہے کہ اس خط کو تو فلاں آدمی کو پہنچا دے۔ اب وہ پہنچا بھی رہا ہے، اس کے بعد باپ اس کو شاباشی دے رہا ہے کہ بیٹا تو نے خط بڑا اچھا لکھا، حالانکہ وہ لکھا کس نے؟ اس کے باپ کی مدد سے اس نے اس خط کو لکھا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق اللہ ہم کو دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو عبادت کی توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آدمی اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ تو عبادت کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تجھے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ ہی توفیق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلہ تم کو تمہارے رب کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو بتلایا کہ عمل یہ آخرت کے لیے ہے، اور عقل مند آدمی وہی ہے جو آخرت کے لیے عمل کو کرے۔ ایک روایت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں نقل کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، اور اہل و عیال بھی تھے اس کے ساتھ میں، بیوی بچے بھی تھے، لیکن عبادت میں بڑا انہماک اس کو تھا، اور وہ چاہتا تھا، اس کی چاہت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں پوری زندگی ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دوں۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں
یہ تجارت آڑ بن رہی ہے، سامان آڑ بن رہا ہے، حائل ہو رہے ہیں دونوں چیزیں۔ ایک موقع پر اس نے بیوی اور بچوں کو وہ ان کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، اور ایک بیاباں جنگل کی طرف عبادت کے لیے چلا گیا۔ ایک ٹیلے پر اس نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور اس جھوپڑی کے اندر وہ عبادت کرتا تھا۔ تو یہ تو بنی اسرائیل، ان کے یہاں پر رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت تھی، لیکن مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی پورے دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور ایک گار پکڑ کر کے عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں، وہ ان کے مذہب میں اس کی اجازت تھی، ان کی شریعت میں۔ اب ایسا ٹیلا تھا جہاں پر نہ جہاز آتا تھا نہ کشتیاں آتی تھی، اور 24 گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 چیزوں کا انتظام فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میٹھے چشمے کا انتظام فرمایا، وہ چشمہ اللہ نے جاری کیا میٹھا پانی کا، اس کو پیتا تھا۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انار کے درخت کا انتظام فرمایا کہ وہاں پر ایک انار کا درخت لگا، وہ روزانہ ایک انار کا درخت کھاتا اور ایک پیالہ پانی پیتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ ایسی عبادت کرتے کرتے اس کے زندگی کے 500 سال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعا مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب آپ موت عطا فرمائیں، جب میری موت نکلے، میرے جسم سے روح نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے۔ ایک دعا تو یہ مانگی۔ دوسری دعا اس شخص نے، اس عابد نے یہ مانگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو اسی حالت میں ہمیشہ رکھ، یعنی قیامت تک کہ مجھے سجدے کی حالت میں رکھ، کہ سجدے کی حالت میں میری جب روح قبض ہو جائے تو میری پوری موت اور پوری جو آگے کی جو زندگی ہے وہ تیرے سجدے میں ہی گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی اس کا بدن جو ہے صحیح سالم ہے۔ اس نے دعا کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ میرے بدن کو کوئی کیڑے مکوڑے نہ کھائے، میرا بدن ایسے ہی سجدے میں تیرے سامنے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بنی اسرائیل کے عابد کا بدن آج بھی صحیح سالم ہے اور قیامت تک کہ وہ سجدے میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا اس کا۔ اس ٹیلے پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درختوں کو اگا دیا ہے، وہاں کوئی جانور بھی نہیں جاتا ہے اور انسان وہاں پر جانے سے ہیبت کھاتا ہے۔ آج بھی اس جگہ پر اس کا جسم ویسی جیسے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے اپنے عمل کو کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے اور آپ بیمار ہیں، آپ کے بدن پر گورنر ہے مدینہ المنورہ کے، آپ کے بدن پر ایک ایسا قمیص ہے جس پر کئی پیون لگے ہوئے ہیں، آپ کے بیوی کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور وہ بیوی کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے قمیص کو بدل لے۔ کیوں بدلے؟ کہ ان کی عیادت کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ مدینہ المنورہ کا امیر ہے، گورنر ہے اور اس کا لباس اتنا پرانا ہے۔ وہ دیکھتی تھی امیر المومنین کو اور کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے قمیص کو بدل لیں۔ کئی پیون امیر المومنین کے بدن پر لگے ہوئے ہیں۔ کیسی موت آئی کہ آپ نے جنہوں نے خزانے کو ضبط کیا تھا ان کے پاس ایک امیہ جو ہے قبیلہ تھا، اس کے پاس سے بھی خزانے کو لے لیا، اس کو بیت المال میں جمع کیا۔ اب مارے حسد کے ایک اموی کو 1000 اشرفیہ دے کر کے، جو کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا خادم تھا، اس کو زہر دینے کو کہا گیا، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس خادم نے زہر دیا۔ جب پتہ چلا کہ اس نے زہر دیا ہے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تجھے مجھے زہر دینے کے بدلے میں کیا ملا؟ اس نے کہا کہ 1000 اشرفیہ مجھے ملی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ وہ 1000 اشرفیہ لی جائے
اور اس کو لے کر کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور اسے کہا کہ جا، میں تجھے اللہ کے واسطے سے تجھ پر رحم کر کے تجھ کو معاف کر دیتا ہوں، اس سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ بغیر بدلے کے بادشاہ وقت تھے، چاہتے تھے تو اس کو قتل کر سکتے تھے، اور کہا کچھ لوگوں نے یہ رائے دی عمر ابن عبدالعزیز کو کہ چوتھا جو حصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہے، چوتھا حصہ آپ کے بدن کو وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان گناہوں کے ساتھ ایسے پاکیزہ ہستیوں کے پاس، اور ان پاکیزہ ہستی میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان گناہ والے بدن کے ساتھ میں آپ کے قبر کے قریب مجھے دفن کر دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ مجھے کسی عام جگہ پر دفن کیا جائے، اور ایک عیسائی کی جگہ خریدی گئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ عیسائی جو پیسے لینے سے انکار کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں فری میں اپنی جگہ دوں گا، اور میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے جیسا انصاف پسند حاکم میرے جگہ میں دفن ہوگا، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اصرار کے ساتھ میں اس جگہ کا بھی بدلہ اس کو دیا، اس کے پیسے دیے، اور وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ تھے ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگان دین، کہ جو ہے آخرت کے اتنے طالب ہوا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد کے عمل کے لیے ایسے تیار ہوا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے انسان کی، یہ زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے۔ ایک وقت انسان کے پاس میں ایسا آئے گا کہ اس کو توبہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کچھ قلوب ایسے ہیں، کچھ دل ایسے ہیں جن کے جو سخت دل ہے، قساوت ہے جن کے دلوں میں۔ بتلایا ایک تو وہ آدمی سخت دل والا ہے کہ جو اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ توبہ کی امید پر وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر بھی سختی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو روزانہ اپنے سامنے لوگوں کی موتوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی اپنے زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر بھی سختی ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے زندگی کو بدلتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر بھی سختی ہے۔ چوتھا قساوت قلبی کے بتلایا کہ وہ علم والے لوگ جو علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی سختی ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی جو ہے بالکل ایک لمحے کی جیسی ہے، ہوا کا جھونکا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب اطباء کو بلایا گیا کہ آپ کی بیماری کا تشخص کریں، چیک کریں، تو ڈاکٹروں نے، اطباء نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی زندگی کا تو بالکل بھروسہ ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان اطباء سے، ان ڈاکٹر سے یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا زندہ رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بتا ہی نہیں سکتے ہماری زندگی کتنی ہے۔ کہا کہ جس طریقے سے مجھے معلوم نہیں ہے، ایسے ہی تم کو بھی معلوم نہیں کہ تم کتنا اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ اس لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں سدھرنے کا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مخلوقات میں غور فکر کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کو کرے۔